پہلی تسبیح جناب سیدہ نے تیار کی. صلوات پڑھے سیدہ کی عظمت پہ. اس پہ تمام مسلمان لکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پہلے تصور ہی نہیں تھا. اگر پہلے کوئی اس طرح کا تصور کرتا تو اسے پتہ کوئی کہتا ہے یہ کیا جادو ٹونے کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہے پہلی تسبیح کس چیز سے جناب سیدہ نے تیار کی؟ بولو، ایک بندہ ہی بول دے. جناب حمزہ کس سے تیار کی تھی؟ دھاگے سے. شاباش، جیتے رہی ہیں. اون کا کوئی دھاگا تھا تو بی بی نے اس کو گریں لگائیں. ہاں، اس کی وہ تیار کی. اس کے بعد سیدہ نے جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی قبر سے مٹی کو لیا اور اس کے بعد اس پہ ذکر کرنا شروع کر. پھر اس ماں کے عمل کو شہید کی قبر کی مٹی لے کر امام سجاد نے پھر عمل اور وہ تسبیح امام زمانہ نے بتایا کہ جو خاک کربلا کی تسبیح پڑھے گا، جیب میں رکھے گا، اس کے بڑے فائدے ہیں. اور اس کا عام تسبیح میں ذکر ایک دفعہ اور اس پر کرنا 70 دفعہ گنا زیادہ ہے. تسبیح مومن کی علامت ہے، تسبیح مومن کی زینت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں زمانے کے ساتھ ساتھ چینج ہو گئے. مثلا ہم ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا، رواج ہی نہیں رہا. آ جا بھائی، تو اب رواج، یہ میں زمانے کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم یہ بھی کام ہو جائے، ہیلو ہائے ہو گیا. وہاں یہ بھی ہو گیا کہ مومن کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. یہ سنت معصوم ہے. امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح. آج ہمارے مومن کے پاس ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کو ہم نے امام سجاد کی تسبیح بتائی ہی نہیں. جو امام کرتے رہے وہ بتایا نہیں، جو شام والے کرتے رہے وہ پہنا دیے. وہ ہمارا پسندیدہ عمل بن گیا، وہ اتنا بن گیا کہ ہمارا اعتقاد بن گیا. توجہ ہے؟ گھڑی پہن لینا، زیور پہن لینا، زنجیر پہن لینا کوئی حرام نہیں ہے، بالکل حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کچھ پہنتے رہو، مکروہ ہے. یہ جیسے اگر امام کے ساتھ سمجھ کے پہن رہے ہیں تو یہ تھوڑا سوچو کہ امام نے اس کا حکم دیا ہے. اگر نہیں دیا تو آپ کو کس نے حکم دیا؟ آپ پہن رہے ہیں احتجاجاً. جو میں سمجھتا ہوں میرا خیال میں کہ اگر میں امام کی جگہ ہوتا میں کڑی پہن لیتا. اگر یہ عمل ہے تو آئی اپریشیٹ یو، ویل ڈن. تیرے سے بڑھ کر مومن ہی کوئی نہیں ہے کہ جو مولا کے اوپر ہوا پہلے میرے اوپر ہو جائے. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن مولا سے تو پوچھو مولا خود کیا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کیا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا مومن کی زینت ہے میرے جوان کے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. وہ اچھی سے اچھی تسبیح رکھے، اس پہ اللہ کا ذکر کرے. ہو اس کو جو معصوم فرماتے ہیں جو تسبیح رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اگر مومن پڑھتا نا خیال کہیں اور چلا جائے یا باتیں کرنے لگ جائے تو دانے اس کی جگہ تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پورا آج ماشاءاللہ دیکھیں مکہ مدینہ تسبیح میں بھرا پڑا ہے. تو جناب سیدہ کی یہ تسبیح ہر مومن کی جیب میں ہونی چاہیے، خصوصاً خاک شفا کی تسبیح حادثاتی موت سے بچاتی ہے، بخشش کا ذریعہ. اب تسبیح ہے خاک شفا کی ہمارے یہاں، لیکن اب وہ بیچاری چلی گئی ہے کفن کی حد تک. پریشان ہو گئے. آج مومن کی جیب میں خاک شفا کی تسبیح کم ملتی ہے. وہ لاتے ہیں کربلا سے لے کر وہ کفن میں رکھ دی، اور خدا کے بندوں کو وہاں تو پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ تسبیح ہے کہ یہاں زندگی میں آپ پڑھو پھر وہ ساتھ رکھ دو. تو چلو ہے جیسے کہ میت مریض کو اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اللہ شفا دے دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ تسبیح اس کے حق میں وہاں کچھ قبر میں کام آئے، لیکن ایک تسبیح لائے اور وہ کفن میں پڑی رہی اور اس کو پھر آپ نے قبر میں بھیج دیا، چل بھی ساتھ چل. ایسا اسلام کوئی ایسا حکم پرچان نہیں ہونا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تسبیح فاطمہ، ٹائم ختم ہو گیا. تسبیح فاطمہ الزہرا اور تسبیح مومن کی زینت ہے.